आदाब नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट वहीद जिलानी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम महकती सुबह। हर सुबह एक ख़ास मेहमान से आपकी मुलाकात कराते हैं। आज हमारे इस प्रोग्राम में एक बहुत ही प्रोमिनेंट नॉवलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर जनाब शफी अहमद तशरीफ़ फरमा है। इनको हमने दावत दी है, इन्होंने कबूल फरमाई। इनसे गुफ्तगू करेंगे, इनके ज़िंदगी के हर पहलू पे बात करेंगे और साथ साथ जो इनका पेशा है उस पर भी बात करेंगे। शफी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत है प्रोग्राम में आने के लिए। हमारी तरफ से शुक्रिया इसलिए कि बहुत शॉर्ट नोटिस पे आपने हमारी दावत कबूल फरमाई और आप तशरीफ़ फरमा हुए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया पूरी टीम की तरफ से। थैंक यू। शफी साहब, इसमें एक फॉर्मेट है हमारे प्रोग्राम का, जिस भी शख्सियत को हम मदऊ करते हैं इस प्रोग्राम में, तो सबसे पहले अपने देखने वालों की जानकारी के लिए उनकी इब्तिदाई ज़िंदगी के बारे में उनको जानकारी देते हैं। आपसे भी हम गुजारिश करेंगे कि आप पैदा कहाँ हुए और फिर तालीम वगैरह, जो इनिशियल एजुकेशन वगैरह आपकी कहाँ से हुई, इसके बारे में बताएं। यहाँ श्रीनगर से कोई 18-20 किलोमीटर एक कस्बा है खरू जी। तो खरू के बारे में शायद आपको भी पता होगा कि वहाब खार का इलाका है और दूसरे कई लोग वहाँ पैदा हुए हैं जी। तो मैं वहाँ पैदा हुआ, मेरी इब्तिदाई तालीम वहाँ हुई और उसके बाद मैं श्रीनगर के एसपी कॉलेज में कोई 1 साल और सब्सिक्वेंटली श्रीनगर के इंजीनियरिंग कॉलेज में मुझे दाखिला मिला। अच्छा, तो ये इब्तिदाई है। आप पेशे से इंजीनियर हैं? जी बिल्कुल, सिविल इंजीनियर है, लेकिन अदब से आपका एक गहरा ताल्लुक़ रहा है शुरू से। इंजीनियरिंग जो ये पेशा है, इसके बावजूद आप अदब या आपका लिखने का शौक़ कब और कैसे पैदा हुआ? एक्चुअली मैं उस वक्त शायद 8वीं जमात का तालिब इल्म था जी। तो एक उस्ताद ने हमें कहा कि एक मजमून आप लिखे, एक ख्वाब या मेरा ख्वाब जी। तो मैंने और एक दूसरे लड़के ने लिखा। मैंने एक सीरियस टर्न उस ख्वाब को दे दी और दूसरा जो दोस्त था उसने उसमें ह्यूमर डाल दिया। फिर उस्ताद ने वो हमारे मज़ामीन वहाँ क्लास में पढ़े, उन पर बात हुई तो मुझे उस वक्त लगा कि मैं कुछ लिख सकता हूँ। उस वक्त ये नहीं पता था कि क्या लिख सकता हूँ, लेकिन खुद तो मुझे ये समझ आया कि मैं लिख सकता हूँ, लेकिन चूंकि उसने ह्यूमर उसमें डाला था तो मुझे लगा कि ह्यूमर पर भी थोड़ा बहुत उसका भी इंसर्शन होना चाहिए तो दिलचस्प बन जाता जी। वहाँ से शुरुआत हुई, लेकिन फिर सीरियसली कब लिखना शुरू किया वो उसका कोई एग्जैक्ट डेट तो नहीं है जी, लेकिन तालिब इल्मी की ही ज़माने में मैंने फिर लिखना शुरू किया और अखबारात में पर्टिकुलरली यहाँ आफ्ताब उन दिनों छपता था तो उसके लिए मैं छोटे छोटे मज़ामीन जी। वो उस वक्त ये भी पता नहीं था कि ये इंशाइया है। अच्छा। लेकिन सब्सिक्वेंटली मुझे पता चला कि मैं इंशाइया लिखता हूँ। अच्छा। तो वो एक सिलसिला चला। तकरीबन कितने साल हो गए आपको अब इस मैदान में? वो समझिए आप मिड 70s। तो तकरीबन वो कॉलेज का जमाना था। तकरीबन 50 साल से आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस अदब के हवाले से। 75 से आप हिसाब खुद लगाइए। तकरीबन 48 साल हो गए। शफी साहब, जहाँ तक मेरी इल्मियत है, आपकी जो पसंदीदा सिनफ है वो नावल है। नावल और शॉर्ट स्टोरी राइटिंग है, जिसमें हाफ विडो है, लो हम साहिब किताब हो गए वगैरह, और भी आपकी तख्लीकात हैं। अपनी जो अभी तक तख्लीकात मंजर आम पे आई हैं उनके बारे में तफसीलन बता दें आप। एक्चुअली ये हुआ कि मैंने इंजीनियरिंग के बाद मैंने पीजी डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन किया जी। तो उसके बाद मैं अंग्रेजी में लिखने की तरफ रागिब हो गया जी। उसमें फिर अखबारात, जो यहाँ भी बड़े अखबारात थे रादर हैं, उनके लिए मैं कॉलम वगैरह लिखता था जी। तो फिर मैं एक ऐसा मोड़ आया कि मैंने सोचा एक नावल लिखा जाए। एक कहानी मेरे दिमाग में थी, उसका एक बैकग्राउंड है कि वहाँ से वो जन्म लिया उस नावल ने। अच्छा। तो वो कॉन्फ्लिक्ट जोन का नावल है। कॉन्फ्लिक्ट जोन चाहे कश्मीर हो, चाहे बलोचिस्तान, दुनिया में कहीं पर जी।
تو اس میں عام انسان کیسے شکار بن جاتا ہے اس پر مبنی ہے. اچھا. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ 10-20 لوگ اگر مجھے جانتے ہیں جی تو اسی ناول ہاف وڈو کے سب جانتے ہیں. تو ہاف وڈو کو شاید اس پہ ایک فیچر فلم بھی بنی ہے. اس پہ ایک فیچر فلم ایگزیکٹلی بنی، لیکن اس میں پھر ایک تضاد بن گیا. اچھا. وہ پھر کورٹ میں معاملہ چلا گیا. اچھا. اب چونکہ کورٹ میں چلا گیا اس لیے اس پہ تبصرہ کرنا اتنا زیادہ نہیں، تبصرہ تو کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہوا کہ سبسیکوئنٹلی ہمارا ایک آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہو گیا. اچھا. تو اس لیے میں زیادہ اس فلم کے حوالے سے کچھ ٹھیک نہیں لگے گا، کیونکہ ایک سیٹلمنٹ جب ہو گیا ہے تو وی شوڈ ناٹ ٹاک اباؤٹ. لیکن ہاف وڈو کے بعد آپ اور کون سے ناول آپ کے ایک اور انگریزی ناول آ گیا، شیڈوز بیونڈ دا گھوسٹ. وہ بھی پارٹلی اسی کانفلکٹ زون کے بارے میں ہی ہے. اچھا. اسی کے حوالے سے یہی ہے کہ ایک عام آدمی کو کیسے تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لو ہم بھی صاحب کتاب ہو گئے، لو آج ہم بھی صاحب کتاب ہو گئے. وہ اردو میں آپ نے ناول لکھا؟ اردو ناول نہیں، وہ اردو انشائیہ جو میں لکھتا تھا. جو انشائیہ یہ ہے کہ ایک مضمون ہے، اس میں ایک ہیومرس ٹچ دیا ہے، جو اپنے بچپن آپ کے ذہن میں وہ جو تھا اسی کو آپ نے یہاں. وہ میں یہاں اخبارات کے لیے لکھتا تھا. پھر دوستوں نے کہا کہ ایک مجموعہ اس کا چھاپا جائے. جی. تو وہ کیا، لو آج ہم بھی صاحب کتاب ہو گئے. یہ ایک شعر ہے، وہ نذیر الہ آبادی یا کسی کا کہ ہوئے وکیل جو پیدا تو ابلیس نے کہا لو آج ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے. تو اس کی زمین میں آپ نے لکھا لو آج بھی ہم صاحب کتاب ہو گئے. آپ کی جو ناول ہاف وڈو ہے اس کو پنجابی میں بھی ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ آپ کے جو انشائیہ کچھ شارٹ سٹوریز بھی ہیں جن کو بنگلہ میں ٹرانسلیٹ کیا گیا. ہاں، شارٹ سٹوریز. ہاں، تو اس کے بارے میں ہمارے دیکھنے والوں کو بتا دیں، اور اس کے علاوہ بھی جو ٹرانسلیشن میں آپ نے کام کیا ہے اس پہ بھی تفصیلاً بتا دیں. شارٹ سٹوریز کا جو ٹرانسلیشن ہے، ایکچولی میں نے ایک لکھا تھا ناگبل. جی. ناگبل ایک پنڈت اور مسلم دوست کی کہانی ہے، ان کی دوستی کی کہانی. اچھا. ان کا بچپن، ان کی جوانی، پھر مائیگریشن، پھر واپسی. ناگبل ایک تالاب ہے جس پر وہ بچپن سے بیٹھتے تھے، کھیلتے تھے، نہاتے تھے. تو پھر اس کا اینڈ جو ہے وہ جب آتا ہے واپس، پنڈت اس کا دوست، ان کا دونوں کا دماغ آلموسٹ ضائع ہوتا ہے اس وقت، منتشر ہوا ہوتا ہے. ضائع ہی میں کہوں گا. وہ کہانی اس کی ہے. تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ ناگبل میں ہی ملتے ہیں. ایک دوسرے کو پہچانتے نہیں، لیکن کچھ دیر تک وہ ایک دوسرے کو بلاتے رہتے ہیں. کنول جیا یوسفا. تو پھر ایک ایسا موڑ آتا ہے کہ وہ اٹھ جاتے ہیں، ایک دوسرے کی طرف دوڑتے ہیں اور گلے ملتے ہیں اور کپڑوں سمیت ناگبل میں چھلانگ مارتے ہیں. یہ اس کا کرکس ہے. تو وہ ایک بنگالی، وہ ہماری کسی طرح سے دوست بھی ہے. اچھا. تو اس نے وہ پڑھی تو اس نے کہا کہ میں اس کا ترجمہ کروں گی. تو پھر اس نے بنگالی میں اس کا ترجمہ کیا، بلکہ سبسیکوئنٹلی پھر کئی اور کہانیاں بھی آ گئی میرے ایک دوست کی. اچھا. ان کو بھی انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا. مطلب اس نے پھر کہا کہ نہیں، کشمیر سے کچھ اور کہانیاں آنی چاہیے، تو میں ان کا ٹرانسلیشن کروں گی. اور ایک اور واقعہ یہ ہوا کہ ایک ڈھاکہ یونیورسٹی کے ایک پروفیسر ہیں انگلش ڈپارٹمنٹ کے. تو اس نے کہانی ایک پڑھی تھی کہیں نیٹ پر، تو اس نے پھر کانٹیکٹ کیا. تو ناٹ ناگبل آف کورس، ایک اور کہانی اس کا ٹرانسلیٹ. پھر اس کو ہم نے 2-4 کہانیاں اور دے دی. وہ ایکچولی اس کی ڈیمانڈ تھی کہ میں نے شارٹ سٹوریز فرام مڈل ایسٹ ایک مجموعہ چھاپنا جا رہا ہوں. اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ شارٹ سٹوریز فرام کشمیر آنی چاہیے. تو اس میں ہم نے کچھ امیڈیٹلی ہم نے 2-4 اس کو دے دی، اور شاید ہو سکتا ہے کہ وہ ایک کلیکشن کشمیر کے حوالے سے کر دیں. اور بھی کوئی کسی چیز میں آپ نے ٹرانسلیٹ کیا ہے؟ ہم نے میرا ایک دوست ہے مشتاق بارک صاحب. اچھا. تو وہ انگلش کے لیکچرر ہیں. جی. تو ہم نے مل کر ایکچولی کیا ہے کہ ہمیں محسوس ہوا
کہ کشمیر میں بہت ساری بہت اچھی کہانیاں لکھی گئی ہیں، لیکن چونکہ کشمیری کی ریچ نہیں ہے. اب انگلش تو انٹرنیشنل لینگویج ہے، اس کا میں کوئی شک نہیں، تو ہم نے کوئی 30-35 شارٹ سٹوریز، بڑے جو دگج ہمارے رائٹر ہیں، چھوٹے دگج لیکن ان کا نام ابھی زیادہ نہیں ہے، تو ہم نے ایک کلیکشن اس کا کیا. یہ کشمیری میں آپ نے کیا کہ کشمیری سے کیا؟ کشمیری سے. کن زبانوں میں کیا آپ نے؟ انگلش میں کیا. تو ہم نے محسوس کیا کہ جب تک کشمیری چیزوں کا ٹرانسلیشن نہیں ہوگا اس کی ریچ نہیں بڑھتی ہے. جبکہ ہم نے بہت اچھے، مطلب آپ کو پتا ہوگا کہ ٹرکش ناولسٹ ہیں اورہام پامک، جب تک ان کا ٹرانسلیشن نہیں ہو، پھر سبسیکوینٹلی ان کو نوبل بھی ملا، لیکن جب ان کا ٹرانسلیشن ہوا تب تو وہی کوشش ہم نے کی کہ کشمیر کی جو اچھی کہانیاں ہیں ان کو ٹرانسلیٹ انگلش میں کیا جائے، وہ ایک بڑے سٹیج پر پہنچ جائے تاکہ وائڈر آڈینس کی ریچ میں آ جائیں یہ ناولز. شفیع صاحب، یہاں ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، آپ سے گفتگو مزید کریں گے اس بریک کے بعد. تو ناظرین، شفیع احمد سے اور گفتگو کریں گے لیکن اس بریک کے بعد. آپ کا ایک بار پھر سے استقبال ہے پروگرام مہکتی صبح میں. آج ہمارے ساتھ جڑے ہیں شفیع احمد، ایک بہت ہی پرومیننٹ ناولسٹ، شارٹ سٹوری رائٹر اور ایک جانے مانے کالمسٹ بھی ہیں. آئے دن ان کے جو کالمز ہیں روزمرہ اخباروں میں آتے ہیں ہر دن. ہم ٹرانسلیشن کی بات کر رہے تھے بریک سے پہلے. شفیع صاحب، اگر ہم جموں کشمیر یا اپنے ملک ہندوستان کی بات کریں، آپ ایک ادب کے اسٹوڈنٹ کے حوالے سے ٹرانسلیشن کی اہمیت کو کتنا آپ محسوس کر رہے ہیں کہ یہاں ہمارے جموں کشمیر کے حوالے سے اگر بات کریں کہ کتنا کام ہو رہا ہے؟ آپ مطمئن ہیں جتنا کام ٹرانسلیشن میں ہوا ہے یا کچھ اور ہونا چاہیے اس میں؟ نہیں، ٹرانسلیشن میں جتنا ہوا ہے تو اس سے مطمئن نہیں ہوں، لیکن بہت ہوا ہے. اچھا. اب یہ ہے کہ ایک تو جیسے فکشن کا ٹرانسلیشن ہم نے کیا، اسی طرح شاعری کا ٹرانسلیشن یہاں ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے وہاب خار کی شاعری کا ٹرانسلیشن کیا، بڑی بات ہے وہ. جی. اور سچکرال کا ٹرانسلیشن کیا، اور پروفیسر ایک اور صاحب ہیں پروفیسر، ان کی کتاب کا انہوں نے، ان کی شاعری کا انہوں نے ٹرانسلیشن کیا. اسی طرح دوسرے لوگ ہیں وہ کر رہے ہیں، اس میں کوئی لیکن شاید ایکسٹینٹ جو ہے، کوانٹٹی جو ہے اتنا نہیں ہو رہا ہے، بٹ دا پروسیس از آن. لیکن ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ شاید یہ ایک بہت بڑا برج بن سکتا ہے، کیونکہ اب جو زمانہ بدل گیا ہے، لکھنے پڑھنے کا جو طریقے ہیں وہ بھی چینج ہو گئے ہیں. ٹرانسلیشن سے جو ہمارا ادب ہے، جو ہمارے لکھنے والوں کا جو مضامین ہیں، جو ٹیلنٹ ہے، وہ دنیا بھر میں اگر پھیلے، چاہے انگلش میں یا کسی کے اور زبانوں میں بھی ہو جائے، اور وہاں سے جتنا بھی رچ جو بھی ادیب ہے، کنٹینٹ ہے، اس کو بھی ٹرانسلیٹ کیا جائے، تاکہ جو ہمارے کشمیری اسٹوڈنٹس ہیں، کشمیری پڑھنے لکھنے والے لوگ ہیں، یا اردو میں جو ہم آسان زبان سمجھتے ہیں سمجھنے کے لیے، تو اس میں ہو جائے. تو یہ ایک سلسلہ جاری رہنا چاہیے. مطلب ریسنٹلی وہ ماؤنٹ آف سینڈ یا کچھ ایسی بک ہے، وہ بن گئی، تو اس میں اس کا بہت بڑا انعام ملا. وہ ہندی میں بک تھی، انگلش میں ٹرانسلیشن ہو گئی. جی. تو وہ چیزیں تو نہیں آتی تھی، وہ شاید زیادہ تر انگلش بکس کو ملتی تھی. اچھا. لیکن ٹرانسلیشن ایک سبب بن گیا کہ اس کو ایک پہچان ملی، ریکگنیشن ملی. بالکل صحیح. اسی طرح ہم سمجھتے ہیں کہ اب ہمارے جو شاعری سرمایہ ہے، وہ جیسے وہاب خار کا ہے، جیسے سچکرال کا ہے، یا کتنے سارے لوگ ہیں، وہ بہت ریچ ہے. جی. مگر وہ ہم فیل کر رہے ہیں کہ ریچ ہے. اب وہ وائڈر آڈینس کے پاس تبھی تو پہنچے گا کہ جب اس کا ٹرانسلیشن ہو جائے. ہاں. تو اس میں کچھ لوگ ہیں، کام کر رہے ہیں، جو لگے ہوئے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ایز اے مشن یہ ہونا چاہیے. بالکل. اب ان کو پیسہ تو اس میں نہیں ملے گا،
یا ملے گا بھی تو اتنا نہیں ملے گا جتنا ان کی محنت اس میں جائے گی. لیکن دیکھیے بہت بڑی سروس ہوگی, یہ سروس ہوگی دونوں چیزوں کے لیے, اس آڈینس کے لیے بھی اور اپنے لوگوں کے لیے ہونی چاہیے. اور جو لوگ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ہمارے اس ادب میں, کلچر میں, ان کے لیے ریکگنیشن بہت ضروری ہے. شفیع صاحب, آپ جہاں تک میری علمیت ہے, میں ادب کا شاگرد تو نہیں ہوں لیکن کلچر سے وابستہ ہوں, خاص کر سنگیت سے وابستہ ہوں. لیکن جو ہماری صحبت رہی ہے آپ جیسے عزیزوں کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہا ہے بچپن سے, آپ جو یہاں پر ایک انجمن ہے فکشن رائٹرز گلڈ, اس کے سرگرم رکن ہیں آپ. سرگرم رکن ہی نہیں, اس وقت میں اس کا جنرل سیکرٹری ہوں. آپ مطلب وہی جنرل سیکرٹری آپ چلاتے ہیں وہ, اگر دوسرے الفاظ میں کہیں تو اس کے بارے میں تھوڑا سا روشنی ڈالیں, کیونکہ ہم نے میرے مشاہدے سے اگر میں کہوں تو بہت سارے سیشنز آپ نے کنڈکٹ کیے اس کے, اور ایک امبریلا کے طور پہ کام کرتا ہے. مختلف صنفوں میں لکھنے والے لوگ آتے ہیں, ملتے ہیں, انٹریکٹ کرتے ہیں, اپنی تصانیف پیش کرتے ہیں, تو ایک بہت اچھا ماحول بنتا ہے اور ایک دوسرے کو جاننے کا موقع ملتا ہے ہمارے اس چھوٹی سی جگہ کشمیر میں. تو اس کی ایکٹیویٹیز کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں, یہ خیال کیسے ہوا اور کس سے آپ انسپائر ہوئے اور یہ گلڈ بنا, اور کیسی چیزیں آپ پروموٹ کر رہے ہیں اس کے تھرو. بیسیکلی گلڈ کو بنانے میں میرا کوئی رول نہیں ہے, کیونکہ گلڈ 2014 میں بنا اور میں اس کے ساتھ کچھ سال بعد جڑ گیا. تو جڑنے کے بعد یہ ہوا کہ میں اس کا سرگرم رکن, مطلب مجھے اس کے ویکلی سیشنز, یعنی جو کمنگ سیٹرڈے ہے اس کا 250th ویکلی سیشن کنڈکٹ ہوگا کمنگ سیٹرڈے. اچھا, تو 250 سیشنز تو بہت بڑی بات, بہت بڑی, اور ویکلی. تو اس میں چند ہی ویکس مس ہو گئے ہوں گے, کسی وجہ سے زیادہ برف گری تو اس ٹائم نہیں ہوا, یا کوئی اور بات ہو گئی, سیلاب آ گیا تو کچھ نہیں ہوا. اس کو بنانے والے, اس کو آگے لے جانے والے کو اور لوگ تھے. اب پریزنٹلی اس کے سربراہ ہیں وحشی سعید صاحب, بڑے رائٹر ہیں. اس کے پریزیڈنٹ ہے ڈاکٹر نذیر مشتاق, بڑے رائٹر ہیں. تو ٹی وی کے ساتھ بھی وہ وابستہ رہے ہیں, ریڈیو کے ساتھ, اخبارات کے ساتھ, تو بڑے لوگ اس میں کام کر رہے ہیں. کس طرح کے لوگوں کو آپ آن بورڈ لیتے ہیں اس میں, مطلب کون سی ایکٹیویٹیز زیادہ تر ہوتی ہیں؟ اس پر میں تبصرہ کروں. ایکچولی وہ فکشن رائٹرز گلڈ ہے. اس کی بات, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں شاعری کے حوالے سے بہت کام ہو رہا ہے, لیکن نثر کے حوالے سے کچھ زیادہ بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح. اب جنہوں نے اس کا نقشہ کھینچا پہلے اور پھر اس کو بنایا, تو ان کے ذہن میں یہی تھا کہ فکشن کے حوالے سے بھی کام ہونا چاہیے. تو وہ اس کا پروسیس شروع ہو گیا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم شارٹ سٹوریز پڑھتے ہیں, ڈرامے پڑھتے ہیں, ناولز کے ایکسرٹس پڑھتے ہیں, اور ساتھ میں اس پر تبصرہ ہوتا ہے. اب امیڈیٹلی ایک امپریشن جو لیتا ہے, کوئی بیٹھنے والا 10 لوگ, 20 لوگ, 30 لوگ وہاں ہوتے ہیں کمرے میں, اور کوئی صاحب پریزائڈ کرتے ہیں, ایک اچھی بڑی خاصیت, یہ نا بڑی شخصیت پریزائڈ کرتی ہے, تو اس پر تبصرے ہوتے ہیں. لیکن اس میں ایک خاص بات ہے, نارملی دیکھا گیا ہے کہ جب ہم کسی کی تنقید کرتے ہیں تو وہ دوسرے دن تنقید نگار کے ساتھ بات نہیں کرتا, لیکن صرف فکشن رائٹرز گلڈ کی ایک خصوصیت ہے کہ تنقید کے باوجود وہ دوسری نشست میں اکٹھے ہوتے ہیں, باوجود وہ نیکسٹ سیشن میں آ جاتا ہے اور پھر تیار ہو جاتا ہے کہ میں پھر پڑھوں گا. اور بڑے بڑے جو مطلب جن کا نام, جنہوں نے نام کمایا ہے, ان کی تصانیف ہم نے سنی, ان کی تصانیف پر بات ہوئی, تنقید ہوئی, تعریف ہوئی, یا جن میں کمیاں تھی وہ ہم پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں. اچھا. اور دوسرا ہم نے اس میں یہ شروع کیا ہے کہ ہم نے وہ جو کہتے ہیں کیچ دم ینگ, ہم سکولز میں گئے. 2022 میں ہم کئی ایک سکولز میں گئے, سوپور گئے, گاندربل گئے, سری نگر گئے. تو ہم نے وہاں اسٹوڈنٹس کو اس بارے میں ایک ورکشاپ لے لیا. اچھا. ان کو پہلے تو جانکاری دی یہ گلڈ کیا ہے. گلڈ کی جانکاری تو ان کو تھی, لیکن شارٹ سٹوری کو کیسے لکھا جائے اور بہتر لکھا جائے, بالکل اس حوالے سے, تاکہ یہ جو ٹیلنٹ ہے یہ چھوٹی عمر میں سامنے آنا چاہیے.
کیونکہ یہی بچہ جو آج میٹرک میں پڑھتا ہے 11-12 میں، یہ کل کا راما راہی بنے گا، صحیح بات، یہ کیا کہتے ہیں حیدر کول بھارتی بنے گا، یہ محی الدین ریشی بنے صحیح گا، بات ہے، امین کامل بنے گا. تو یہ ہمارا مقصد ہے. تو اور کئی سکولز میں غرض ایک اور پہلو ہے اس گلڈ کا کہ یہ ایک ہمارے جو ینگر جنریشن ہے ان کے لیے بھی ایک بہت کارآمد پلیٹ فارم ثابت ہو رہا ہے، کیونکہ اس میں آپ بہت سارے نوجوانوں کو بھی پروموٹ کر رہے ہیں، بالکل ان کے فن کو بھی آگے لا رہے ہیں، جی بالکل. ساتھ ساتھ جو ان کے بزرگ ہیں، جو ہمارے سینئر جو لیجنڈری رائٹرز وغیرہ ہیں، ان کی سرپرستی میں اپنا جو کام ہے وہ دکھاتے ہیں، ان سے اور حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے. ہمارے کچھ ممبرز ہیں جو ساہتیہ ایوارڈی ہیں، جی، وہ آ کر ان سکولز میں انہوں نے وہاں لیکچرز دیے. اچھا، کہ آپ شارٹ سٹوری لکھ رہے ہیں تو اس کی لوازمات کیا ہے، ضروریات کیا ہے، اس کو کیسے نکھارا جا سکتا ہے، اس کو کیسے اچھا کیا جائے. اور ہمارے ممبرس ہیں چھوٹے چھوٹے، مطلب یہی نا، مطلب 20-30 تک. مجھے لگتا ہے کہ ینگیسٹ جو ہمارا ممبر ہے وہ 18 ہے. اچھا، اور ان کی اب اس بارے میں یہ بتا دوں کہ یہ جو جنریشن ہے، ینگر جنریشن، جی، ان کا ریسیپشن کتنا ہے، لاجواب، کمال. بالکل، بہت اچھی سروس ہے اور ایک اچھا پلیٹ فارم یہ کریٹ کیا ہے آپ نے، اس کے لیے آپ کو مبارکباد. شفیع صاحب، یہاں ہم اپنے مہمان کے لیے ایک تحفہ پیش کرتے ہیں گانے کی صورت میں، اس پروگرام کو مزید انٹرٹین بنانے کے لیے. تو آپ کے ساتھ ساتھ ہمارے دیکھنے والے بھی یہ گانا دیکھیں، تو اس کے بعد آپ سے گفتگو جاری رکھتے ہیں. تو ناظرین، اس گانے کے بعد شفیع احمد سے گفتگو جاری رکھتے ہیں. آپ کا ایک بار پھر سے استقبال ہے پروگرام مہکتی صبح میں ہوں آپ کا ہوسٹ وحید جیلانی. آج ہمارے ساتھ جڑے ہیں بہت ہی محترم دوست ہمارے ہیں، ایک ناولسٹ ہیں، کالمسٹ ہیں، شارٹ سٹوری رائٹر ہیں، اور بھی بہت سارے گوشوں میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں فن کے حوالے سے. شفیع احمد. شفیع صاحب، یہاں کے ثقافتی اداروں سے بھی آپ کی خاصی ایسوسیشن رہی ہے. آپ نے ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے لیے بہت سارے کامیاب ڈرامے لکھے ہیں. تو ہمارے دیکھنے والوں کی دلچسپی کے لیے اس سفر کے بارے میں بتا دیں، اس کا تذکرہ کریں. ایکچولی ایک وقت ایسا آیا کہ میں نے ایک ڈرامہ لکھا. جی. تو ڈرامے کی جو ضروریات وغیرہ ہیں اس بارے میں اتنا کچھ پتہ نہیں تھا. جی. لیکن میں نے لکھا، وہ بھی ہیومرس ہی تھا، میتھلوڈ الیکشن. اچھا. اب میری خوش قسمتی تھی کہ ایک صاحب میرے پڑوس میں رہنے کے لیے آ گئے. آپ اجازت دیں تو میں نام بتا دوں گا. ضرور. بشیر دادا صاحب. اچھا. بشیر دادا صاحب میرے بالکل پڑوس میں آ گئے رہنے کے لیے. تو میں نے وہ ڈرامہ ان کو دکھایا. تو ایکچولی ڈرامے کے حوالے سے میں نے کچھ جو کام کیا ہے وہ بشیر دادا کے ہی سرپرستی تو میں نے زیر سایہ کیا ہوا ہے. اور جتنا بھی میں نے پھر ریڈیو کے لیے کوئی 6 ڈرامے لکھے. جی. پھر ٹیلی ویژن کے لیے کچھ سکرپٹس لیے. لیکن دادا صاحب اس میں باضابطہ شریک رہے. تو کیا بڑا فرق ہے ریڈیو کے لیے لکھنے کے لیے اور ٹیلی ویژن؟ کون سے میڈیم میں آپ کو کچھ مطلب انٹرسٹ آیا یا مزہ جس کو ہم کہیں گے کہ آپ کمفرٹیبل ہوئے؟ نہیں، اس میں صرف میں کہوں گا کہ ایک بڑے یہاں ہمارے آرٹسٹ ہیں. جی. تو ان کا ایک پروگرام تھا ایک دن کلچرل اکیڈمی میں. تو میں نے ان سے یہی سوال پوچھا. میں نے کہا کہ مجھے 300 پیج ناول لکھنا پڑا ایک بات کہنے کے لیے. تو آپ 2-4 لکیریں کھینچ کر یہ کرتے ہیں، تو آپ اس پر کچھ تبصرہ کیجئے. تو انہوں نے کہا نہیں، اس طرح نہیں ہے کہ یہ جو میڈیمز ہیں ان کی امپورٹنس اپنی اپنی جگہ سب کی ہے. اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح اپنی بات کہیں گے. جی. آپ کے دل میں کوئی بات ہے، آپ کے ذہن میں کوئی چیز ہے، تو وہ آپ کیسے ایکسپلین کریں گے، وہ آپ کیسے لوگوں کے سامنے لائیں گے. جی. تو وہ بات ہے کہ اور پھر کچھ چیزیں ہیں کہ وہ خود ہی میڈیم تلاش کرتی ہیں. صحیح بات. بلکہ میرا خیال ہے کیونکہ میں کشمیری، اردو اور انگلش میں لکھتا ہوں،
कुछ चीजें हैं वो जबान भी खुद ही पकड़ लेती हैं। बिल्कुल सही बात। कि आपको इसको शॉर्ट स्टोरी में इंग्लिश में लिखना है, उर्दू में लिखना है या कश्मीरी में लिखना है। मेरा ये तजुर्बा है कि वो जो चीज है वो एक पकड़ खुद ही देती है। सही बात। कि इसको आप अंग्रेजी में लिखिए। मैंने एक कश्मीरी ये लिखा था, फिर मेरे दोस्तों ने कहा कि इसका आप अंग्रेजी तर्जुमा नहीं कर सकते। अच्छा, इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि जो बात आपने यहाँ समझाई है या कही है या एक्सप्रेस की है, जो अपने मदर टंग में आपने जज्बात का इजहार किया है, उसको अंग्रेजी में दर्शाना मुश्किल है। ना उन्होंने कहा नामुमकिन है। अच्छा। हालांकि वो बड़े लोग हैं तर्जुमाकारी के हवाले से। अच्छा। बट दे सेड कि इसको नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे। कहने का मतलब ये है कि हर एक चीज जो भी आप लिखेंगे, जो भी आपको पेश करनी होगी, वो जुबान मीडियम और जुबान खुद तय करते। सही बात। इसलिए रेडियो और टेलीविजन और दूसरे हिसाब से उसके लिए भी मैं वही कहता हूँ। अच्छा, तो शेफी साहब, जाहिर है कि आपका भी कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा खासा है। प्रेजेंटली आप की तख्लियात, आप किन सब्जेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, या कोई आपकी किताब आने वाली है, या कोई नॉवल नया हमारे देखने वालों के लिए, पढ़ने वालों के लिए? नॉवल तो है, मतलब अभी वो अंडर प्रोसेस है, उसमें अभी टाइम लगेगा। लेकिन एक उर्दू वो तंज़ मिज़ाह पर मबनी है। वो तंज़ मिज़ाह वाले मेरे मज़ामीन जो हफ्तेवार यहाँ पब्लिश होते थे जी, उनको किताबी शक्ल दी है, और उसका दिलचस्प नाम है नारे मस्ताना। अच्छा, तो वो मस्ताना बहुत अच्छा नाम। वो इस वक्त फाइनल स्टेजेस पर है, मतलब उसको जस्ट अब प्रिंट के लिए जाना है। अच्छा, उस पे काम हो रहा है। इसके अलावा उस पे मैंने तो काम खत्म किया है, अब पब्लिशर के पास है वो। अब पता नहीं वो उसका कितना टाइम लगेगा। तो कब तक हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मुझे लगता है कि इस साल में किसी एनी टाइम 23 में किसी भी टाइम। अच्छा, और भी आपके दिलो दिमाग में ऐसे आइडियाज होंगे जिन पे आपने काम करना चाहा होगा लेकिन अभी तक हुआ नहीं, तो ऐसे भी कुछ आइडियाज हैं जो काम अभी आपको पाए तकमील लाने हैं? नहीं, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मैं वो तो नहीं मैं कह सकता कि कोई चीज रुकी हुई है। अच्छा। इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो ये अब इसमें कभी कभी ये हो जाता है कि कहीं पर आप किसी वजह से आप किसी और काम में मशगूल हो गए, तो उसमें टाइम लैग हो सकता है। नहीं, मेरे ये कहने का मतलब ये है कि किसी भी फनकार, किसी भी कलमकार को एक जहन में ये बात होती है कि ये काम मुझे जरूरी करना है जब तक मैं जिंदा हूं। कोई ऐसा काम या कोई ऐसा बड़ा नावल, कोई ऐसा बड़ा आइडिया जो अभी तक आप ने लोगों तक नहीं पहुंचा है लेकिन आप पहुंचाना चाहते हैं। एक नॉवल है कश्मीरी लैंग्वेज में। अच्छा, वो इस वक्त कभी चलता है तो कभी रुक जाता है, लेकिन चाहता हूं मैं कि वो हो जाए, कंप्लीट हो जाए, उस पर काम। चलिए, अल्लाह करे वो जल्दी कामयाब हो जाए आप उसमें। और कश्मीरी में अभी नॉवल मैंने लिखा नहीं है। अच्छा। वही एक है। तो मैं चाहता हूं कि क्योंकि कश्मीरी में नॉवल के हवाले से बहुत कम काम हुआ है। सही बात। तो मैं चाहता हूं कि अब चूंकि ये है मीडियम, मेरा पसंदीदा मीडियम है नॉवल, तो लेकिन वही मैं कहता हूं कि जो ये अपनी जुबान खुद मांगती है। सही बात है। अब हाफ विडो के लिए तो अंग्रेजी जुबान उसने कहा कि मुझे अंग्रेजी में ही छपना चाहिए, और ये जो मैं कह रहा हूँ इसका कश्मीरी में ही होना चाहिए। सही बात है, सही बात। शफी साहब, आपसे जानना चाहूंगा, जो हमारे जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, जो हमारे उभरते कलमकार हैं, अदीब हैं, या फॉर दैट मैटर शायर हैं, जी, जो अदब से जुड़े हैं, अभी कम टाइम से काम करना चाहते, इन ख़वातीन व हज़रात के लिए आप क्या समझते हैं कि इनके हुनर को प्रमोट करने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए कौन से इनिशिएटिव्स लेने चाहिए और कौन से अच्छे प्लेटफॉर्म्स क्रिएट करने चाहिए आपकी नज़र? मुझे लगता है कि उनको प्रमोट करने के लिए ही नहीं, उनको पॉलिश करने के लिए जी, फिक्शन राइटर्स गिल्ड जैसे इदारे वजूद में आने चाहिए, जो वर्कशॉप का काम करते हैं, जो
ان کی جو نگارشات ہیں ان کو سنبھالنے کا کام کرتے ہیں، اس طرح کا کام ضرور ہونا چاہیے. جی. کیونکہ یہاں عام طور شکایت ہے، جو ہم سے سینئر رائٹر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس ٹائپ کے ادارے ہمیں اپنے ٹائم میں میسر نہیں تھے. جی. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ گلڈ جیسے ادارے مورز وجود میں آنے چاہیے. ہاں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا کنٹریبیوشن ہوگا. ویسے انجمنیں اور ترتیب دینے کی ضرورت ہے جہاں یہ اپنا ٹیلنٹ اظہار کر سکتے. ترتیب دینے کی بھی، اور جو کام کر رہی ہیں ان کو اسٹرینتھن کرنے کی. صحیح بات ہے. اس کے ساتھ جڑ جانے کی، ایسی تنظیموں کے ساتھ جڑ جانے کی. صحیح بات ہے. میرا ذاتی مشاہدہ ہے کہ ہمارے اس گلڈ میں اگر آپ کہیں گے کہ آپ نے وہاں کیا کیا ہے تو میں چند نام بھی لے سکتا ہوں کہ ہم نے یہ کیا ہے. مطلب اس شخص کو یا اس خاتون کو ہم نے پلیٹ فارم پرووائڈ کیا اور پھر انکریج کیا. صحیح بات. وہ چیز. اچھا، یہ تو ہو گیا غیر سرکاری سطح پہ. تو سرکاری سطح پہ بھی اس فن کو، ان ادیبوں کو، ان قلمکاروں کو آگے لے جانے کے لیے کام ہونا چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہو رہا ہے؟ نہیں، سرکاری سطح پر تو ہونا ہی چاہیے. جی. لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ سرکاری اداروں کے اپنے کچھ ان کی مشکلات ہوتی ہیں، ان کی حدود ہوتے ہیں. جی. وہ ان حدود سے باہر نہیں نکل سکتے. اس وجہ سے غیر سرکاری ادارے جو ہیں وہ کام زیادہ اچھی طرح کر سکتے، کیونکہ ان میں ایک جوش ہوتا ہے. جی. ان میں ایک ولولہ ہوتا ہے کہ یہ چیز ہونی چاہیے، اور وہ اس کو بڑی اچھی طرح پھر سامنے لاتے ہیں. ہاں. باقی جو سرکاری ادارے وہ تو کام کرتے ہی ہیں، ان کے بارے میں تو ان کی کوئی شکایت تو میں نہیں کروں گا. لیکن یہ چیز ہے کہ ان کی کچھ ریسٹرکشنز ہوتی ہیں سرکاری، مطلب قانون کے حوالے سے ان کے کچھ مسائل ہوتے ہیں، تو ان کے اس سے باہر تو وہ نکل نہیں سکتے. لیکن کام کرنے کی ضرورت ہے، اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. ڈیفینیٹلی سرکاری ادارہ جو کام کرتا ہے تو اس میں دیکھیے، اگر غیر سرکاری ادارہ ہے اس میں یہ بھی مسئلہ ہوگا کہ اس کے فائنانشل مسئلے ہوں گے. ہاں. اب سرکاری ادارے کے تو وہ نہیں ہوں گے. صحیح، وہاں نہیں ہوں. ڈیفینیٹلی غیر سرکاری ادارے میں جوش زیادہ ہوگا، وہاں وہ تھوڑا کم دکھے گا. یہ ایک انہرنٹ ایشو ہے، یہ ایک انہرنٹ پرابلمس ہے اس ادارے میں اور اس ادارے میں. اچھا شفیع صاحب، ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے پاس ادیبوں، قلمکاروں کا ایک بہت بڑا خزانہ ہے. لیکن پھر بھی ہم جتنے بھی معزز شخصیات کو اس پروگرام میں مدعو ہم نے کیا، وحشی سعید صاحب کو کیا، فاروق فیاض صاحب کو، جتنے بھی آرٹ کلچر لٹریچر سے جڑے لوگ ہیں، بڑے نام، آزردہ زمان صاحب سے بات کی ہم نے، شاد رمضان صاحب سے بات ہوئی، سب کا ایک میں نے یہ فیل ہوا کہ بہت سارے جو صنفیں ہیں کم کام ہوا ہے. جیسے تنقید پہ ہم کم کام کرتے ہیں، نثر میں ہم کم کام کرتے ہیں، ٹرانسلیشن کی طرف اتنا ابھی جب جیسا کہ آپ نے بھی فرمایا اور زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. تو آپ کا اظہار خیال اس پہ جاننا چاہوں گا. ٹرانسلیشن تو پک اپ ہو گیا ہے. ہاں. نثر بھی اب پک اپ ہو گیا ہے. ڈیفینیٹلی شاعری میں بہت کچھ ہے. شاعر بھی بہت ہے، اس کی کچھ اپنی وجوہات ہوں گی. شاید شاعری جلدی میں ہو سکتی ہے تو نثر نہیں اس طرح نہیں ہوگا. ایک پیج میں آپ 4 غزلیں لکھ سکتے ہیں لیکن 3 پیج کا افسانہ ہوگا، یا اس میں بھی افسانچے وغیرہ تو آ گئے ہیں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ تنقید کے حوالے سے تو بہت ہی کم ہے. اچھا. بہت ہی کم ہے. بلکہ مجھے لگتا ہے کہ جو صحت مند تنقید ہے تو وہ تو آلموسٹ نہ کے برابر ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا وجوہات ہیں اس کی؟ شاید یہ کہ اس کی طرف دھیان نہیں دیا گیا، کہ ہم تنقید پسند نہیں کرتے. تنقید پسند اب اتنا تو میں نہیں کہوں گا، لیکن جب صحت مند تنقید ہوگی، اگر ایسا بھی ہے کہ ہم تنقید پسند نہیں کرتے، تنقید تو ہم کسی پر
किसी के निगारशात पर तो हम उस तरह, मतलब जब सेहतमंद तनकीद होगी जी, तो किसी की निगारशात पर हम उस पर हमला तो नहीं करेंगे. सेहतमंद तनकीद तो सेहतमंद तनकीद, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब बाकी जबानों में, पर्टिकुलरली इंग्लिश या बाकी जगहों में, उर्दू में भी कहते हैं कि लेकिन कश्मीरी में तो ऑलमोस्ट अभी कम है. कम क्या, ऑलमोस्ट ना के बराबर, ना के, जीरो के बराबर. अच्छा, जीरो तो नहीं, ज्यादा से ज्यादा 1 उसको दे सकते हैं. उर्दू में तो फिर भी है. अच्छा, लेकिन कश्मीरी में बहुत ध्यान देने की जरूरत है. बहुत ज्यादा. सही बात है. तो शफी साहब, एक और ब्रेक यहाँ लेते हैं. आपके साथ बहुत हमें हमारी इज्जत अफजाई हुई और बहुत मज़ा आ रहा है आपसे गुफ्तगू करते हुए. आपसे मज़ीद बातें करेंगे, मज़ीद जानकारी हासिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद. तो नाज़रीन, शफी अहमद से और बातें करेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद. वेलकम बैक नाज़रीन, यह है प्रोग्राम महकती सुबह. मैं हूं आपका होस्ट वहीद जिलानी. आज हमारे साथ जुड़े हैं शफी अहमद. एक बहुत ही नामवर कॉलमिस्ट हैं, नॉवलिस्ट हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं और बहुत तरीक़ों से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अदब के हवाले से अगर हम बात करें. शफी साहब, अगर मैं आपसे पूछूं, आप किन शख्सियात से मुतासिर हैं अभी तक या इंस्पायर हुए हैं? मैं ये कहूँगा कि मैं ज़्यादातर मतलब जो फिक्शन है, फिक्शन राइटिंग, या मतलब नहीं फिक्शन, खाली फिक्शन ही नहीं बल्कि नसर जो है जी, उसको ज़्यादा पढ़ता हूँ. तो उस हवाले से मैं, शायरी मुझे ज़्यादा समझ नहीं आती है. अच्छा, तो इसलिए मुझे, लेकिन पढ़ता तो रहता हूँ, ऐसी बात नहीं है. लेकिन अब इंटरनेशनल लेवल पर फ्रांज काफका है शॉर्ट स्टोरी राइटर, अनप्रेसिडेंट. तो हालिया अयाम में शॉर्ट नॉवलिस्ट हैं डॉक्टर हुसैनी, अफगानिस्तान के डॉक्टर हैं लेकिन अमेरिका में रहते हैं, जिन्होंने काइट रनर जैसी नॉवल लिखी है. बिल्कुल सही. तो उनसे मुतासिर बहुत हूँ. और हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अगर हम बात करें यहाँ की, तो यहाँ तो बहुत सारे हैं. अभी रहमान अब्बास साहब हैं, उर्दू राइटर. अच्छा, तो इंग्लिश में भी लिखने वाले बहुत हैं. अब आप किन किन शख्सियात का आपने ज्यादा मुताला किया है, या किन शख्सियात का जो नस्र है? मैं किताब पढ़ता हूँ. मैं शख्स को नहीं वही मतलब कौन सी किताबें, किन शख्सियात की लिखी हुई किताबें आप ज्यादातर पढ़ते हैं? मैंने तंज़-ओ-मिज़ाह के हवाले से फिक्र तौसवी को पढ़ा है. अच्छा, जो यूसुफ नहीं, क्या कहते हैं, अब मुझे याद नहीं आ रहा है इस वक्त. बड़ा नाम है तंज़-ओ-मिज़ाह के हवाले से जी. तो वो उर्दू में. और फिर अंग्रेजी जो है, अंग्रेजी नॉवलिस्ट हैं, वो खातून, शायद आप नाम मुझे याद दिला दे, जिन्होंने गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, अच्छा, अरुंधति राय, उनके नॉवेल्स पढ़े हैं. अच्छा, बो तो अकिस इमजन अंग्रेजी पे ऑथर वन लिखर वनो कशिर पे, अमिस मज कम तुहद नजरिया बह यहां जान, अमिस मज कम तिम क्वालिटीज गसन आसने अकिस अदीबस मज युस अमिस खास बनाए? वो है कि आप मौजू कौन सा पसंद करते हैं जी, आपके जहन में कौन सा मौजू आएगा जी, फिर आपको उसको फाइनल तरीका ये है कि मैंने कुछ लिखा, मैं इसको किस तरह लिख सकता हूं जो आपको अट्रैक्ट करे. सही बात, दैट इज द फाइनल. क्योंकि मेरा आखिरी मकसद ये है कि पहले तो ये है कि मैं अपने दिल की बात कहूं, लेकिन जब कहूंगा तो वो किसी के पास पहुंचे और वो उसको पसंद करे. सही बात है. तो बात तो इतनी ही होती है, इसी के इर्द गिर्द होती है. एक तो आप अपने जज्बात पेश कर रहे हैं, चाहे आप शायरी करें या अफसाना लिखें या नॉवल लिखें, अपने जज्बात पेश करेंगे. लेकिन फिर वो आप कितने पावरफुली
پیش کریں گے کہ لوگوں لوگ تک پہنچاتے ہیں. صحیح بات ہے. تو یہ فرق ہے. یہ فرق. صحیح بات. اچھا اگر میں آپ سے پوچھوں, آپ اپنے کام کو, اپنی تخلیقات کو کس میڈیم کے تھرو لوگوں تک پہنچانا پسند فرماتے ہیں؟ زیادہ تر کس میڈیم کے تھرو آپ اپنا کام منظر عام پہ لاتے تھے؟ میں تو بس آپ سوشل میڈیا کا یوز کرتے ہیں, آپ کتابی صورت میں یوز, ورڈز وہ تو پتہ ہے ورڈز, لیکن لوگوں تک کس میڈیم کے تھرو آپ کا کام پہنچتا ہے زیادہ تر؟ وہ پہنچتا ہے ایسے ہی, مطلب جو ہماری تو پہلے تو اخبار میں آتا ہے, جی اخبار میں چھپتا ہے, لیکن پھر اس کو شیئر بھی کرتے ہیں. اب شیئر سے یہ ہو جاتا ہے کہ اگر ادھر وہاں 100 لوگوں نے پڑھا ہے تو جب وہ فیس بک پر آ جاتا ہے تو وہاں زیادہ تعداد میں لوگوں نے اگر پڑھا نہیں ہوگا تو کم سے کم دیکھا ہوگا, تو ان تک وہ پہنچ جاتا ہے. یہی ہے کہ ٹیکنالوجی کے یہ فائدے ہیں, جو ریچ ہے. مان لیجئے آپ پہلے اخبار پرنٹ ہوتا تھا, جس وقت یہ ٹیکنالوجی فیس بک وغیرہ سوشل میڈیا نہیں تھا, تو وہ اس پر شیئر نہیں ہوتا تھا. صحیح بات. مان لو 100 لوگوں نے اخبار دیکھا, اس میں 50 لوگوں نے میرا مضمون بھی پڑھا. لیکن آج ڈفرنٹ ہے. پہلے تو اخبار اٹ سیلف آ جاتا ہے نیٹ پر. صحیح بات ہے. تو اس میں ریچ وہ بڑھ جاتی ہے. صحیح بات ہے. پھر اگر شیئر ہو گیا فیس بک پر یا دوسری چیزوں پر تو وہاں تو وہ تو فائدہ ہے اس کا. بالکل صحیح بات ہے. لیکن حالانکہ اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں. اب آرڈینری چیزیں بھی لوگ پہلے ہی فیس بک پر شیئر کرتے ہیں, ڈالتے ہیں. صحیح بات. مطلب سٹینڈرڈ ان کا کبھی کبھی دیکھا گیا ہے کہ ان کا سٹینڈرڈ اتنا اچھا نہیں تھا, لیکن پھر وہ لائکس کو دیکھتا ہے, جی اس میں 50 لائکس آ گئے, 5000 لائکس آ گئے ہیں. صحیح بات. تو اس کا دماغ ایک نیگیٹو پہلو بھی ہے. صحیح بات ہے. صحیح بات ہے. ہمارے جو آڈینس ہے, جو دیکھنے والے ہیں, ان کو بھی اچھی چیزیں ہی پروموٹ کرنی چاہیے اور اچھی چیزوں کو ہی پسند کرنا چاہیے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے آج کل افسانہ چونکہ لمبا ہوتا تھا تو اب افسانچے کا رواج ہے. اب لوگ کوئی لطیفہ اٹھا کر افسانچے کے نام پر وہاں چھاپ دیتے ہیں. چھاپ دیتے ہیں مطلب شیئر کر لیتے ہیں. صحیح بات ہے. وہ اس کا نیگیٹو امپیکٹ ہے. نیگیٹو. یا شاعری میں بھی لوگ کرتے ہیں کہ آرڈینری مطلب یہ ہوتا ہے اسٹینڈرڈ اس کا, وہ اس پر ڈال دیتے ہیں. اچھا پھر کہیں گے تو کہتا ہے نہیں جی اس میں 2000 لائکس آ گئے, آپ کیا کہہ رہے ہیں. لائکس پہ ڈیسائیڈ نہیں ہونا چاہیے. صحیح بات ہے. یہ آپ کا فرمانا درست ہے. اچھا شفیع صاحب, یہ جو آپ مختلف شخصیات کا سکیچ جو ترتیب دیتے ہیں آپ, جی تو یہ کیسے آپ کو خیال آیا؟ کیونکہ یہ بھی ایک اچھا کام ہے. یہ اچھے کام کو سراہنا بہت ضروری ہے, کیونکہ جیسے ہم نے پہلے بھی پروگرام میں ذکر کیا, آپ نے فرمایا کہ اب اس کو میں کتابی صورت بھی دینا چاہوں گا, لیکن آپ صرف جو ادب سے ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کی شخصیات کا سکیچ بناتے ہیں, ان کا چھاپتے ہیں, یا جو باقی فنون لطیفہ ہے ان کے بارے میں بھی لکھتے ہیں؟ اور یہ خیال آپ کا, یہ آئیڈیا کیسے آپ کو آیا؟ یہ سٹارٹ ہم نے اس طرح کیا کہ دیکھیے میں نے آپ کو پہلے یہ کہا کہ اردو میں خاکہ لکھتے ہیں. وہ اسی طرح ہوتا ہے کہ ایک شخصیت کو پیش کیا جائے ہلکا سا طنز و مزاح کے ساتھ. جی. تو ہم نے ایک دن میں دادا صاحب کے ساتھ, بشیر دادا صاحب کے ساتھ بیٹھا تھا, تو انہوں نے کہا کہ ہم اس طرح کا کوئی کام شروع کریں گے. اب میں نے کہا کہ اس میں تو طنز و مزاح بھی آتا ہے, کسی پر چوٹ بھی ہو سکتی ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ پسند نہ کریں. جی. تو میں نے کہا کہ چلو ہم ایک کام کرتے ہیں, ہم اس طرح کی چیزوں کو پہلے سٹارٹ کریں گے. ہم کہیں گے مہنگائی, ہم اس پر ایک مضمون لکھیں گے. یا اسی طرح شراب, جی, اس کو ہمیں ڈیناؤنس کرنا ہے, تو اس کو ہم ایک اس ٹائپ کے مضمون میں اس کا ایک خاکہ, مطلب وہ نیگیٹو خاکہ کھینچیں گے. جی. تو دادا صاحب نے کہا نہیں, ہم ایک لیٹ اس ٹیک اے پلنج. اب کچھ لوگ اگر ناراض بھی ہو جائیں تو دیکھتے ہیں اس کا ریئیکشن کیسا رہتا ہے. ہاں, تو پھر میں نے یہ کیا کہ میں نے شاید خواجہ ثناء اللہ بٹ صاحب کا پہلا خاکہ شخصیت پہ ان پہ بالکل, تو نیچرلی اس میں, اب وہ تو مرحوم ہیں, جی, اس میں ہم نے ایسا کچھ نہیں لکھا کہ جس کو ہم نا وہ
जिसको हम ह्यूमर के साथ जोड़ दें, जी जी, एक नॉर्मल खाका हमने लिखा, लेकिन उनकी कुछ चीजें जो है वो हमने बयान इस तरह की कि जो आम लोगों को समझ आए, एक तो समझ आए लेकिन जो उनको पता नहीं थी, लेकिन अच्छा। इस दिलचस्पी की वजह से वो उनके लिए एक अच्छा मजमून बन गया। अच्छा। और सबसे वहां से मेरा मतलब है कि वहां से शुरुआत हो गई, अच्छा, फिर हम उसमें ऐड करते और ये सिलसिला अभी जारी है और भी सिलसिला- शख्सियात के हाँ। बारे में आप नहीं, लिखेंगे? मैं उम्मीद उस बारे में आपने कहा कि अदर फनून लतीफ़ा, मैंने रशीद हाफिज के बारे में जी जी, मैंने लिखा है, पढ़ा। रशीद हाफिज के जी। बारे में, और इसी तरह दूसरे जो लोग हैं, जस्टिस किरमानी साहब के हाँ। बारे में लिखा। मतलब आप मुख्तलिफ जिंदगी के गोशों से पर्सनैलिटीज को चूज करते हैं। प्रोफेसर रशीद मजरू के बारे में जी। लिखा, अमीन भाट साहब आपके टेलीविजन जी, जी। के साथी हैं, उनके बिल्कुल। बारे में लिखा। सही बात, अब सिर्फ उसमें अभी तक दो कॉलम्स लिखे हुए हैं, जी एक बशीर दादा के बारे में, एक शफी अहमद के बारे में, लेकिन उनको अभी पब्लिश नहीं किया हुआ है। अच्छा शफी साहब, ये जो हमारा बड़ा कारवान है कलमकारों अदीबों का, आपकी क्या तवक्कात हैं इससे? तवक्कात तो मेरी नहीं है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि उनकी सिमत कैसी है। हाँ, मुझे उनकी सिमत पॉजिटिव नजर आती अच्छा। है, मुझे उनकी सिमत पॉजिटिव, हमारा मुस्तकबिल रोशन है। यस बिल्कुल, हर एक इसके हवाले से, हर एक जॉनर के हवाले से, हाँ, हर एक जॉनर के। मैं अख्तर मोहिउद्दीन की कहानियां पढ़ता हूँ जी, और आज हमारे जो छोटे छोटे लिखने वाले, यंगस्टर्स जो लेस देन 30 हैं, हाँ हाँ, हमारे गिल्ड के साथ वाबस्ता है, अंग्रेजी में लिखती है वो, मुझे लगता है शी मस्ट नॉट बी 22 अच्छा, बहुत खूबसूरत लिखती है। एक मैंने आपको कहा कि 19 ईयर ओल्ड लड़की एक सही बात। हमारी मेंबर है, तो उस हवाले, और ये सिर्फ अंग्रेजी में नहीं, हालांकि आजकल के बच्चे ज्यादा अंग्रेजी में लिखते हैं, नहीं ये बहुत मुख्तलिफ जबानों में लिखते हैं, मुख्तलिफ, उर्दू में, कश्मीरी में, इंग्लिश में लिखते हैं। बिल्कुल लिखते सही हैं, बात। बहुत लिखते हैं। शेख साहब, आपसे गुफ्तगू करते हुए बहुत अच्छा लगा, और एक बार फिर हमारी पूरी टीम की तरफ से आपका शुक्रिया, आप इस प्रोग्राम में आए, बहुत ही मुफीद बातें हुई आपसे। एक मैं अपनी तरफ से कहूँगा कि इंजीनियरिंग के बारे में आपने कहा कि इंजीनियरिंग और ये जो अदब है, जी, तो उसमें इंजीनियरिंग और अदब को मैंने एक जगह एक तुकबंदी के हवाले से मिलाया था। जी, तो वो एक्चुअली हमारा एक प्रोग्राम यहाँ था, मैं उसको कंडक्ट कर रहा जी, था। जी, तो मैंने वो इंजीनियरिंग का जो मसला है वो तुकबंदी के हवाले से पेश किया। अच्छा, तो लोगों ने, वहाँ एक मिनिस्टर साहब भी बैठे थे, तो बड़े खुश हो गए। जैसे ये सिविक सेंस के हवाले से जी, मैं उसका फुकदान है, तो मैंने उसमें एक तुकबंदी लिखी है, कूड़ा सहन का घर का सड़कों पे डालती है, जी, कूड़ा सहन का घर का सड़कों पे डालती है, बच्चे तो खैर हैं ही, चूजे भी पालती है, जी, हर काम का मसरफ बस कर लिया सड़क को, मैडम किचन का पानी रास्ते पे डालती है। क्या बात है। तो एक जो हम यूजुअली कहते हैं कि कश्मीर का मौसम जो है वो इन क्लास रूम्स और एक्स्ट्रा के लिए मौजूद नहीं है, जी, जी, तो उस हवाले से भी मैंने कुछ लिखा है, मकानस गोस में ड्राइंग रूम आसुन, किचन लॉबी तो बे बेडरूम आसुन, अच्छा, जंगन कमरस बलाई का दूध नैतन, अच्छा, चिप्स सीमेंट ग्लास रूम आसुन। क्या बात, क्या बात है। और फिर कुछ जो इंशाइए लिखे हैं, मैंने एक लिखा है कैलेंडर, मैंने लिखा था, अच्छा, उस पर उसका एक इक्तिबास, आमतौर पर घर संभालने वाली खवातीन कैलेंडर पर दूध का पक्का हिसाब रखती है, जी, सोमवार 2 किलो, बुधवार 2 किलो वगैरह लिखकर गवाले की इंफॉर्मेशन को टक्कर दी जा सकती है। हाँ, अल मुख्तसर, कैलेंडर का इस्तेमाल साहिब कैलेंडर को कामयाबी की अनगिनत सीढ़ियां चढ़ाता है, जी, नाकामियों से निजात दिलाता है, फिर तो चीख भी लेता है, बाबा कैलेंडर जिंदाबाद। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शेफी साहब इस प्रोग्राम में आने के लिए। बहुत ही कारआमद और मुफीद बातें हुई आपसे। आइंदा भी आपको तकलीफ देंगे, बहुत सारे प्रोग्राम्स करने हैं आपके साथ, आपसे गुफ्तगू करेंगे। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया, मुझे बुलाया, थैंक यू। थैंक यू। तो नाज़रीन, ये थे आज के मेहमान, मोअज़्ज़ज़ मेहमान शफी अहमद साहब। एक नॉवलिस्ट हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, कॉलमिस्ट हैं,
کل صبح ایک اور خاص شخصیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں ہو جائیں گے حاضر. تب تک اپنے ہوسٹ اور دوست وحید جیلانی کو دو اجازت. اللہ حافظ.